بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صحیح البخاری کتاب الایمان۔ اچھا میں درود شریف کہنا بھول گئی ہوں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح البخاری کتاب الایمان، ایمانیات کا بیان، حدیث نمبر 30 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ باب ہے، باب نمبر 22، المعاصی من امر الجاہلیتی، گناہ جاہلیت کے کام ہیں۔ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، اور گناہ کرنے والا گناہ سے کافر نہیں ہوتا البتہ شرک کر کے، یا کفر کا اعتقاد رکھے تو کافر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی گناہگار انسان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ خود سے شرک ہی کیوں نہ کر پڑے۔ ٹھیک ہے، اور اس بات کو اور آگے اسٹرانگ دلیل دینے کے لیے لقولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انکا امرؤ فیک جاہلیہ، کہ اے ابو ذر تیرے اندر ابھی جاہلیت کی خصلت باقی ہے۔ اور وقول اللہ تعالی، اور ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالی نہیں بخشے گا، ان کے یشرکا، شریک ٹھہرایا جائے بھی ساتھ اس کے، ویغفر، اور وہ بخش دے گا، ما دون ذالک، اس کے علاوہ جو بھی ہوگا، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا۔ اور ایک سورہ حجرات میں آگے کی آیات ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں میل کرا دو، اللہ نے دونوں گروہوں کو مسلمان کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی بات کی حدیث ہے آگے۔ حدثنا عبد الرحمن بن المبارک، بیان کیا ہم سے عبد الرحمن بن المبارک نے۔ حدثنا حماد بن زید، بیان کیا ہم سے حماد بن زید نے۔ حدثنا ایوب، بیان کیا ہم سے ایوب نے، ویونس، اور یونس نے، عن الحسن، حضرت حسن سے، عن الاحنفی ابن قیس، احنف ابن قیس سے روایت ہے، قولا کہتے ہیں، ذهبت میں گیا، لانصر، کہ میں مدد کروں، هذا الرجل، اس شخص کی۔ هذا الرجل سے مراد یہاں پر حضرت علی ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان میں کوئی اختلاف ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، فلقیانی، تو ملاقات ہوئی میری، ابو بکر سے، فقولا، انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے پوچھا جب یہ جا رہے تھے، این تریدو، این تریدو، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ قلت، میں نے کہا، انصرو، میں مدد کرنا چاہتا ہوں، هذا الرجل، رجلا، ان شخص کی۔ قولا، انہوں نے کہا، ارجع، لوٹ جاؤ، فانی، بس بے شک میں نے، سمیعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، وہ فرما رہے تھے، اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، جب دو مسلمانوں اپنی اپنی تلوار لے کر آپس میں لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ھذا القاتل، فما بال المقتول، یہ تو قاتل ہے، اس کا جہنمی ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا جرم ہے؟ قالا، آپ نے فرمایا، انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس شخص کی خواہش بھی دوسرے ساتھی کو قتل کرنے کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب دو مسلمانوں کے درمیان میں کوئی اختلاف موجود ہو، اور اب اگر کوئی انسان وہاں پر اس وجہ سے جائے کہ وہاں فساد برپا کرے، تو وہ کیا کرے؟ وہ نہ جائے، کیونکہ اگر وہ جا رہا ہے تو پھر وہ جہنم میں ہی جائے گا، چاہے وہ قاتل ہو یا مقتول ہو۔ اس میں گنجائش ایک بتا بھی دی کہ اگر قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول کیوں جائے گا؟ کیونکہ مقتول کے بھی دل میں حرص یہی تھی، اس کو بھی موقع ملتا تو وہ بھی جہنم میں ہی جاتا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ایک پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہاں پر ایک تو پوائنٹ یہی آ رہا ہے کہ سامنے والا جو فسادی نیت سے جا رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے کانفلکٹ سچویشن میں داخل ہو رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اصلاح کرے گا، تو تب پھر وہ اس جو نار والی جو کیفیت ہے، اس سے پھر وہ بری ذمہ رہے گا۔ ٹھیک ہے،
جیسے حضرت عائشہ کا جو واقعہ ہوا تھا، واقعہ عفق، جس میں الزام لگایا گیا تھا، تو بہت سارے اس میں مسلمان بھی، کچھ مسلمان انوالو ہو گئے تھے، اور کچھ جان بوجھ کر جو منافقین تھے وہ مزے لے رہے تھے، اور بہتان انہوں نے بہت ہوا کی طرح اس بات کو بڑھا دیا تھا۔ تو پھر وہ بھی کیا تھے، وہ جہنم کے مرتکب تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس بات میں آگ جیسا، یعنی آگ میں گھی ڈالنے جیسا رول ادا کیا، نہ کہ انہوں نے اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمارے لیے جو عمل کی پوائنٹ ہے اس حدیث کے روح میں، وہ تو بہت ساری اور بھی ہوں گی جو مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ ہم کسی کے کانفلکٹ میں جب انوالو ہو سکتے ہیں جب ہم اصلاح چاہتے ہوں، ٹھیک ہے، اور سامنے والا بھی امیدوار ہو، یعنی سامنے والا بھی طلب کر رہا ہو آپ کو، تب کی بات ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ بالکل بھی اس طرح نہیں ہے بات کی ہمارے بہو بیٹے کمرے کے اندر کچھ ان کے بحث و باعث کی آواز آ رہی ہو، اور سانس جو ہے جا کر کے بلا فضول میں دروازہ کھٹکھٹا کے انوالو ہونے کی کوشش کریں کہ میں جو ہوں ان کا جھگڑا ختم کر دوں۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے مزید جھگڑا بڑھ جاتا ہے ختم ہونے کے بجائے۔ تو کچھ اس طرح کے نازک سچویشنز ہو تو وہاں تو اوائڈ ہی کرنی چاہیے، البتہ یہ کہ کچھ ویئرڈی کنڈیشن ہو گئی ہے، ہاتھا پائی والی بات آ گئی ہے، ادروائز تو کچھ اس طرح لگتا ہے کہ آپ کے انوالو ہونے سے یا آپ کے اگنور کر دینے سے بات میں جو ہے نہیں آگے بڑھے گی، تو وہاں پر پھر اس طرح کا عمل اختیار کیا جا سکتا ہے، اور پھر وہ انسان جو ہے وہ نار والی جو وعید ہے اس سے بری و ذمہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔